السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. تو جی کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ میں اپنے ایکسپیرینس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے ایز ان کے فار دا MUN. ٹھیک ہے, دا ماڈل یونائٹڈ نیشن. ٹھیک ہے, تو پہلے تو ہم بات کریں گے اس پہ کہ یہ ایک MUN ہوتی کیا ہے. MUN is a abbreviation of the Model United Nation. ٹھیک ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو یونائٹڈ نیشنز کی ایفیلیشنز ہیں, جو یونائٹڈ نیشنز کی کچھ برانچز ہیں, جیسے کہ آپ کا ہیومن رائٹس کمیشن ہو گیا, UNHCR ہو گیا, UN ویمن ہو گیا, آپ کا کچھ کمیٹیز ہوتی ہیں آپ کی اسپیکپول وغیرہ, اس طرح کی کچھ کمیٹیز ہوتی ہیں. تو ان کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں جو کمیٹی ریلیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں, اور ان کمیٹی ریلیٹڈ ٹاپکس پہ بات کی جاتی ہے, ڈیبیٹ کی جاتی ہے, اور اس میں پھر اینڈ آف دا ڈے 2-3 دن کا ایک یہ سیشنز ہوتے ہیں جس کے اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک ریزولوشن فارم کرنی ہوتی ہے. اگر ریزولوشن فارم نہیں ہوتی تو کمیٹی فیل ہو جاتی ہے. تو since that's out of the way, تو اب I want to talk about کہ how I started MUN. تو جی پہلے جب میں نے پہلا MUN میں نے جو اٹینڈ کیا نا, اس میں نے بڑا ایک نا میرے دماغ میں تھا کہ یار جی یہ تو ادھر تو بڑا چل ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑا فٹ سین ہوتا ہے ادھر, مطلب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, شگل میلہ ہوتا ہے, ایک بڑا یس سین ہوتا ہے نا. تو ایک جو آپ کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے ایز اے ٹینیجر یا ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ آف گریڈ 7 اور 8. ٹھیک ہے, کہ بس وہ شگل میلے والا سین ہوتا ہے. تو جی جو میرا پہلا MUN تھا نا, اس میں آپ سوچیں کہ جو مجھے ایک تو میری کمیٹی تھی ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے, UNHCR. اس میں میری کنٹری تھی سعودی عربیہ. ٹھیک ہے, اور اس کا جو ٹاپک تھا نا وہ تھا وومن رائٹس. اب ہیومن رائٹس تو بہت پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے, سعودی کے وومن رائٹس کی اب میں کیا بات کرتا. وہ میرا پہلا MUN تھا. اس میں MUN اس سیشن کے اندر نا, پہلے سیشن کے اندر اچھا جی کافی لوگ اٹھ کے کافی لوگوں نے باتیں کی. ٹھیک ہے, جو US کا ڈیلیگیٹ تھا, جو اٹلی کی ڈیلیگیٹ تھی, سب نے باتیں کی. ٹھیک ہے, جب بیچ میں نے اٹھ کے ایک سعودیہ کے اس پہ سینس آف ویو پہ میں نے ایک بات کی ہے نا, تو وہ پھر جب جو کام خراب ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سعودیہ والا کیوں بات کر رہا ہے, ادھر تو عورتیں گاڑی بھی نہیں چلا سکتی, ادھر تو عورتیں یہ بھی نہیں کر سکتی, ادھر تو یہ ہوتا ہے, ادھر تو وہ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ I was completely destroyed in my first MUN. ٹھیک ہے, لیکن گریجولی جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا, جیسے جیسے میں اور MUN اٹینڈ کرتا گیا, ایک آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, اور پھر آپ ایک چیز سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے اندر نا اسپیکنگ پاور ایک آ جاتی ہے, آپ کے اندر نا اپنا ایک پوائنٹ رکھنے کی ایبلٹی آ جاتی ہے, آپ کے اندر نا ایک جو کہہ لیں آپ کے putting your point on the table. ٹھیک ہے, in front of everyone, کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے دماغ میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے, لیکن آپ کو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار یہ شٹ یار میں یہ پوائنٹ سمجھا نہیں پا رہا ہوں, یہ پوائنٹ میں کس طرح آگے لوگوں کے رکھوں جو ان کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ اس چیز سے سیکھ جاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ بڑی قسموں کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں, بہت قسموں کے لوگوں سے ملتے ہیں. جن میں سے پہلی ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ MUN میں نا ڈبیٹنگ کے لیے نہیں جاتے, جو MUNs پہ جاتے ہیں ماحول کے لیے, سوشل ایونٹس کے لیے, کانسرٹس کے لیے, ان چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے, پھر دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے نا یہ ایک اس طرح موت اور زندگی کا ایک کھیل ہو جاتا ہے MUN, کہ مطلب کہ آپ ان کے پاس جائیں نا, وہ 5-6 لوگ اکٹھے ہو کے نا کھڑے ہوں گے, یار تم نے وہ کیا, یار ہم نے نا اکٹھے ہو کے تم نے میرے ساتھ نہیں یہ کرنا, تم نے ایسے نہیں کرنا, ہم نے اکٹھے ہو کے نا ایسے کرنا ہے. ہم نے اب مینلی US جو ہوتا ہے وہ ہر کمیٹی میں ادر دین PNA جو پاکستان نیشنل اسمبلی کمیٹی, USA جو ہے اٹس USA, چائنا, اس طرح کی جو کنٹریز ہیں, یا UK ہو گیا,
ان کا ایک اپنا ایک وہ بلاک ہوتا ہے یوزولی, ٹھیک ہے, ہمیشہ نہیں بٹ عموماً طور پہ یوزولی یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ کیا ہوتا ہے, یہ سارے اکٹھے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے, مینلی موسٹ آف دا ٹائم یو ایس اے, انڈیا وغیرہ نا, یہ کافی اسٹرانگ ڈیلیگیٹس کے پاس کنٹریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن کبھی کبھی یہ کنٹریز ایسے کچھ نکارے لوگوں کے پاس بھی آ جاتی ہیں کہ جس طرح ایک میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں ایک کمیٹی میں تھا, تو وہاں پہ جو انڈین ڈیلیگیٹ تھا اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری کنٹری میں لوگ ریپ ہوں, عورتیں ریپ ہوں, ایسا کچھ ہو. وہ اتنا کچھ سن انسان تھا کہ اینڈ آف دا ڈے اس سے پوچھتا ہے چیر کہ ہاں بھی تم چاہتے ہو ایسا ہو, وہ آگے سے دیکھ کے کہتا ہے ہاں اٹس ناٹ مائی پرابلم. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی مینلی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کافی چھپے رستم ہوتے ہیں کہ وہ لائک دے اسنیک بیہائنڈ یور بیک, اور وہ آپس میں ایک بلاک بنا لیں گے, کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم نے آپس میں نہیں لڑنا, ہم نے اسی کو بس ہرانا ہے. اگر کوئی بیسٹ ڈیلیگیٹ او ڈی ایچ ایم ای ہم نے اپنے درمیان, ہم نے بولنا ہے, ہم نے زیادہ اسپیکنگ ٹائم لینا ہے, ہم نے اس طرح زیادہ لینا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو میرے ایکسپیرینسز ہیں نا, میرے جو ہیں ایکسپیرینسز کافی پاکستان کی حد تک اگر دیکھا جائے نا, تو پاکستان کی ایم یو اینس کے ایکسپیرینسز میرے دے آر کوائٹ گڈ, سم آف دیم آر کوائٹ گڈ, بٹ مائنورٹی میں کچھ اس طرح کے ہیں کہ 2-3 ایم یو اینس میں نے اٹینڈ کیے جو کہ کافی انفیئر ایم یو اینس تھے, جو کافی بائس تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے مطلب کہ جن انسٹیٹیوشن نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا آگے وہ ترجیح دی, جنہوں نے ان کو تھوڑا پریفر کیا ایوارڈس کے لیے, ٹھیک ہے. تو بس یہ کچھ ایکسپیرینسز تھے. باقی میں نے یونائٹیڈ نیشن ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں نے ایم یو این اٹینڈ کیا ایک, تو اٹ واز کوائٹ این گڈ ایکسپیرینس. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک مطلب کہ اگر ایک بچہ ہے جو 7th یا 8th میں ہے ابھی, اسے اس لیول سے اس کو یہ چیز شروع کر دینی چاہیے, کیونکہ اٹ از ویری ویری اسینشیل فار دا کڈس اسپیشلی, ٹھیک ہے. کڈس نہ بھی ہوں, یونیورسٹی لیول پہ بھی لوگ ہوں, ان کے لیے بہت اسینشیل ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ورلڈلی میٹرس کے بارے میں آپ کو پتا ہو, گلوبل میٹرس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ گلوبلی یا سچویشن کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے اندر ایک وہ نالج کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے, آپ کے اندر ایک اسپیکنگ پاور آ جاتی ہے, آپ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے اس چیز کی. میرا جو نیو یارک ایکسپیرینس تھا, نیو یارک ایکسپیرینس میں یہ تھا کہ میں یہاں سے کافی زیادہ پاکستان سے ایم یو این اٹینڈ کر کے جب میں نیو یارک گیا تھا, نیو یارک سے پہلے میں YMGE ییل ماڈل گورنمنٹ یورپ کا اٹینڈ کر کے آیا تھا میں ہنگری میں. ادھر جا کے جو میں نے پہلا جو میرا سیشن تھا, میرے لٹرلی نا میرے منہ میں سے لفظ نہیں نکل رہے تھے کہ اتنے لوگوں کے سامنے, یار چلو پاکستان میں تو پاکستانی ہوتے ہیں نا سارے, دیسیوں کے سامنے چلو بندہ بول لیتا ہے, ان کے سامنے پہلا سیشن یوں تھا, میں مطلب کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے. بٹ پھر سیکنڈ سیشن میں آئی ٹولڈ مائی سیلف کہ یار ناؤ آئی ایم ہیئر, ٹھیک ہے, میں ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو آئی ہیو ٹو ڈو مائی بیسٹ. تو بس پھر آپ کے بھائی نے پوزیشن پیپرز وغیرہ سب بھریں, جو جتنا ہو سکا اتنا کر کے آیا آپ کا بھائی. اس کے بعد پھر جب میں نیو یارک آیا ہوں, نیو یارک میں جب میں اپنی کمیٹی سیشن میں گیا ہوں, جب میں نے سارے لوگوں کو دیکھا ہے تو لائک 200 سے 250 200 to 250 people were in my committee and it was fully packed. اللہ کا بہت بہت شکر ہے, اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میرے ساتھ میرا بیسٹ فرینڈ تھا, تو ہم لوگوں نے اس چیز کو مطلب وہ اٹ واز سم تھنگ اوور ویلمنگ اینڈ اٹ واز extraordinary for me, even for someone who has been attending the MUNs, but it was really good experience. It was really helpful for me to understand that how the UN really operates, how the UN really works. تو اس کے بعد میں یہ بس ایک سجیشن دوں گا کہ آپ لوگ نا ایک دفعہ اگر آپ کے بچے ہیں, آپ اپنے بچوں کو ایک دفعہ موقع دیں, آپ ان کو فورس مت کریں,
بس ان کو سمجھائیں کہ وہ اس طرف آئیں. کیونکہ ڈبیٹس وغیرہ کی میری نظر میں نا یہ جو ڈبیٹس والی چیز ہے نا یہ اٹ شیپس یو. یہ آپ کو ایک قسم کا نا شیپ کر دیتی ہے کہ آپ جب کل کو آپ فیوچر میں کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں, آپ لائر بنتے ہیں, آپ میڈیا میں جاتے ہیں, آپ بزنس میں جاتے ہیں, آپ انجینئرنگ کرتے ہیں, آپ نے کہیں پریزنٹیشن دینی ہے, آپ نے میٹنگس کرنی ہے, آپ نے آگے 100 بزنس کی آپ نے میٹنگس کرنی ہے, آپ نے لوگوں سے اٹھنا ملنا جلنا ہے, آپ نے اپنی بات ٹیبل پہ رکھنی ہے, آپ نے سب کچھ کرنا ہے. آپ کو ایک قسم کا نا ایک قاعدہ قانون آ جاتا ہے آپ کو کہ بھئی ہم لوگوں نے نا کہ واٹ شوڈ آئی سے اینڈ وین شوڈ آئی سے. ٹھیک ہے, اتنا آپ کو میں نہیں پتہ چلے گا, بٹ یہ ایک ایکسپیرینس ہے نا آپ کو اس میں سے اور لوگوں سے مل کے اور لوگوں سے بات کر کے اس طرح سے نا آپ کو وہ ایک آپ شیپ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کب کس موقع پہ میں نے کیا بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا, آپ کے پاس ایک کتنی ورلڈلی نالج, آپ اگر اتنا آپ ایک دفعہ انٹرسٹڈ ہو جائے نا اس چیز میں تو آپ پھر یوں آپ کو گلوبل میٹرز, گلوبل پولیٹکس, گلوبل جو بھی ہو نا آپ کے دماغ میں وہ چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے دماغ میں یہ نہیں بھی ہوتا نا کہ یار اگر آپ نہیں روز خبریں دیکھتے نہیں کچھ بھی کرتے تو پھر بھی آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. ایک وہ ایکسپیرینس آپ کے دماغ میں رہ جاتا ہے اینڈ اٹ ریئلی شیپس یو. لاسٹلی ہمارے پاکستان میں جو ایمیونز ہیں نا وہ بیسیکلی اب پہلے ایمیونز ٹھیک تھے, اب جو ایمیونز ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی دے آر سوشل ایونٹس. مطلب کہ ڈبیٹنگ بہت کم, کانسرٹس زیادہ, اور اس کے بعد آپ کے اس طرح کے مطلب کہ لوگ کانسرٹس کے لیے جا رہے ہیں, لوگ عاطف اسلم کے لیے جا رہے ہیں, لوگ علی ظفر کے لیے جا رہے ہیں, لوگ عاصم اظہر کے لیے جا رہے ہیں. مطلب کوئی ڈبیٹنگ کے لیے نہیں جا رہا. جو ڈبیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں وہ بس پھر آپ کو پتہ ہے پونڈی شنڈی کے لیے جا رہے ہیں, اور مطلب کہ کوئی ادھر اور کوئی کھاتا نہیں ہوتا. ابھی بھی بہت اچھے ڈبیٹرز ہیں پاکستان میں جن کو میں مطلب کہ میں پرسنلی جانتا ہوں کچھ ڈبیٹرز کو جو بہت مطلب کہ اچھے ڈبیٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان میں کافی چیمپئن شپس بھی جیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں, میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو آپ کو زندگی میں ایک دفعہ ٹرائی کرنی چاہیے. یو ہیو ٹو ٹرائی اٹ ونس ان یور لائف اینڈ دین یو ہیو ٹو سی فار یور سیلف دیٹ ہاؤ یو فیل about it and how you should pursue it, or if you don't like it and if you don't feel that you don't fit in it, so you won't regret کہ you haven't tried it. آپ ٹرائی کریں, نہیں پسند آتی چھوڑ دیں, لیکن ٹرائی ضرور کریں. زندگی میں ہر چیز ٹرائی کریں, نہیں پسند آتی چھوڑ دیں, لیکن کبھی ٹرائی کرنے سے ڈریں مت. never fear trying. ٹھیک ہے, ڈرنا نہیں ہے آپ نے ٹرائی کرنے سے. تو بس اسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں. See you in the next video. Take care. اللہ حافظ.